مسنون دعاؤں کے اندر کئی چیزوں کا تذکرہ آتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، اور پناہ طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے ان چیزوں سے بچا، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ان چیزوں سے، جس میں 4 چیزیں بھی ہیں۔ چنانچہ دعاؤں کے اندر آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والجبن والبخل والغفلہ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کسل سستی سے، جبن بزدلی سے، بخل سے، اور والغفلہ اور غفلت سے۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کے لیے بہت خطرناک چیزیں ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ ایک ہے کسل سستی، اور سستی یہ ہے کہ آدمی کو یہ یاد ہو کہ نماز کا وقت ہے، اذان ہو چکی ہے، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا اور یہ نماز کے لیے نہیں جا رہا۔ آدمی کو یہ یاد ہے کہ میں جنابت میں ہوں، مجھے غسل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کسل اور سستی ایسی غالب ہے کہ وہ اس کو غسل کرنے نہیں دیتا۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں جنبی آدمی ہو، جنابت میں، مرد ہو یا عورت۔ اور پھر حضرات اہل علم اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس پر نماز کا وقت گزر جائے اور وہ غسل نہ کرے۔ بعض لوگ تو ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جن پر ایک نماز نہیں کئی نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، وہ پاک نہیں ہوتے، کسل اور سستی ہوتی ہے۔ یہ کسل اور سستی ہے کہ انسان لیٹا ہوا ہے، فجر کی اذان ہو گئی اور یہ نماز کے لیے مسجد نہیں جاتا، یہ کسل ہی ہے۔ اس کو خوب یاد ہے کہ نماز کا وقت ہے، یہ کسل اور سستی ہے جس کو نماز پڑھنے نہیں دیتا۔ تو بہت سارے نیک اعمال انسان سے رہ جاتے ہیں اس کی سستی کی وجہ سے۔ ایک عالم کا بیٹا تھا، بہت بڑے عالم کا، یہاں پہ مشہور ہمارے علاقے کا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں جب جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں، میں کئی روز جنابت کی حالت میں پڑا رہتا ہوں، میں غسل نہیں کر سکتا، ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ شیطان اس پہ سوار ہوتا ہے اور وہ ایسی کسل میں، سستی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پھر وہ اس نیک عمل کی طرف آگے نہیں بڑھتا۔ انسان چاہتا ہے کہ میں تلاوت کروں قرآن پاک کی، لیکن ہمت نہیں ہو رہی، یہ کسل ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی تسبیحات پڑھوں، معمولات کروں، لیکن یہ ہمت نہیں ہو رہی، اس کے لیے بیٹھتا نہیں ہے، یہ کسل اور سستی ہے۔ اور اس کسل اور سستی کا جو ضد ہے، مقابل ہے، وہ ہمت ہے۔ تو اس انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمت کا مادہ بھی پیدا کیا ہے۔ تو اس کسل کو دور کرنے کے لیے علاج یہ ہے کہ آدمی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن میں چستی ہے، پھرتی ہے، ان کے پاس بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کی مجالس میں بیٹھے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے جب یہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو شیطان کا اثر اس پر سے کم ہو جائے گا،
اور شیطان اس کو نہیں چھوڑتا نیک اعمال کے لیے. نفس کا غلبہ نفس امارہ کا اس پر سے کم ہو جائے گا. اور اس طریقے سے جو چیزیں جن سے انسان کی ہمت بڑھتی ہے تو وہ چیزیں اختیار کریں. اور ہمت کی چیز سے بڑھتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس دارالایمان کے اندر صبح سویرے آج کل سخت سردی ہے، گرمیوں میں گرمی ہوتی ہے. سردی کے اندر سخت سردی کی پرواہ کیے بغیر بوڑھے جوان کام کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہم دیہڑی کمائیں 500 روپے. وہ آتے ہیں، ان کو سردی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی نظر اس دیہڑی کے اوپر ہوتی ہے اور لوگوں کی تان و تشنی سے بچنے پر ہوتی ہے. جب میں کماؤں گا، کام کروں گا تو لوگوں کی باتوں سے بھی بچوں گا اور بیوی بچے بھی خوش ہوں گے اور میں گھر کچھ لے کر جاؤں گا. تو اگر نماز پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت، ذکر کرتے وقت انسان کی نظر اس کے ثواب پر پڑے جو اللہ جل جلالہ دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر اطمینان کی زندگی، چین اور سکون کی زندگی، اور آخرت کے اندر اس کے بدلے جنت اور جہنم سے نجات، جنت میں جانا اور جہنم سے نجات. اگر انسان کو آخرت کی فکر ہو اور جنت کے جو سخت عذاب ہیں وہ اس کے سامنے ہوں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہو تو اس کی ہمت ابھر آئے گی، پھر یہ اعمال کی طرف آگے بڑھے گا. تو بہرحال یہ کسل اور سستی کے ختم کرنے کا علاج ہے. اور دوسری چیز جبن ہے، بزدلی. بزدلی اس کا تعلق بھی دل سے ہے. جس طریقے سے کسل کے تعلق پہلے دل سے ہوتا ہے، پھر اعضاء. جی نہیں چاہتا کہ میں اٹھ جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، جی نہیں چاہتا کہ میں غسل کروں، جی نہیں چاہتا کہ میں وضو کروں، اس لیے پھر بدن بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. تو بنیادی چیز ہے انسان کا دل. جبن کے اندر بھی بنیادی کردار بزدلی کے اندر اسی دل کا ہوتا ہے. اور بزدلی کا مقابل ہے جرأت، شجاعت، بہادری، جری ہونا. آدمی بزدل ہوتا ہے، بات نہیں کر سکتا. آدمی بزدل ہوتا ہے، خیر کے کام نہیں کرتا، لوگوں سے شرماتا ہے. آدمی بزدل ہوتا ہے اور امامت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھا سکتا. آدمی بزدل ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے دو باتیں نہیں کر سکتا، اور جب گالی گلوچ پہ آتا ہے تو پھر بہت کچھ بکتا ہے. یہ جبن ہے، بزدلی ہے، دل کی کمزوری ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، میں اللہ بزدلی سے میں پناہ مانگتا ہوں. بزدلی کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں کرتا. یہ بزدلی ہی ہوتی ہے کہ آدمی، اجنبی آدمی، پردیسی آدمی گھر میں آئے گا اور یہ بے غیرت بیٹھا رہے گا، دیکھتا رہے گا. بزدلی ہے، اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. چور آئے گا اس کے گھر، اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ بزدلی ہے کہ میدان جنگ کے اندر دشمن کے سامنے، کافر کے سامنے، یہ کافر اس پہ وار کرے گا، یہ اس کو کچھ نہیں کرے گا. صحابہ کرام بہادر تھے، صحابہ کرام میں شجاعت تھی، ان کے اندر جرأت ہوتی تھی، وہ بات کر سکتے تھے، وہ لڑ سکتے تھے میدان جنگ میں، وہ دشمن پر غلبہ پاتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض حضرات آئے. ایک صحابی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں جبن ہے، بزدلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی، وہ بزدلی اس کی ختم ہو گئی. تو یہ بیماری ہے اور انتہائی خطرناک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دور کرنے کا علاج فرمایا، دعا کی. حضرت جریر رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 40 دن یا 5 مہینے پہلے ایمان لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف ایک بتکدہ کے توڑنے اور گرانے اور ڈھانے کی طرف بھیجا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں گھوڑے سے کبھی بھی نہیں گرا. تجربہ نہیں ہوتا انسان کو. تو بہرحال بزدلی دوسری خطرناک چیز ہے.
اور اس کا تعلق بھی دل سے ہے. شیر اس سے بھینس سے اور بیل سے اور گھوڑے سے اور ہاتھی سے چھوٹا ہوتا ہے. شیر ان سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر یہ روننا چاہیں یہ چیزیں تو اس کو رون سکتے ہیں، لیکن غالب شیر ہی آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں جرأت و بہادری ہے، شجاعت ہے. اس سے سارے ڈرتے ہیں. ہاتھی بھی اس سے ڈرتا ہے، بھینس بھی اس سے ڈرتا ہے، گائے بھی اس سے ڈرتا ہے، گھوڑا بھی اس سے ڈرتا ہے، خچر بھی اس سے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے جانور اس سے ڈرتے ہیں. یہ دل ہی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبن سے پناہ مانگی ہے. تیسری چیز ہے بخل. بخل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. آدمی کبھی نمازیں بھی بہت پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر سکتا ہے، اور بہت سارے کام کر سکتا ہے اچھے اچھے اور نیک، لیکن وہ بخل کی وجہ سے، بخل کیسے کہتے ہیں؟ مال خرچ کرنے پر جی کا نہ چاہنا اور مال خرچ کرنے سے رک جانا. دل میں آتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، لیکن بخل کی وجہ سے وہ اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا. اس لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ آدمی مومن سب کچھ بن سکتا ہے، مومن، لیکن وہ بخیل نہیں ہو سکتا. وہ بخیل نہیں ہو سکتا کہ وہ مال نہ دے. اور بخل کبھی آدمی انسان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ پھر ضروری چیزوں میں بھی خرچ نہیں کرتا، وہ اہل و عیال پر بھی خرچ نہیں کرتا، وہ اللہ کے راستے میں فرض زکوٰۃ جو دین اسلام کا رکن ہے وہ بھی نہیں دیتا. زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی یہ نہیں دیتا. اتنا بخیل ہے یہ، ایک ایک پائی ہندو بنیے کی طرح جمع کرتا ہے لیکن خرچ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. سب سے پہلے یہ چیز دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر اعضاء اس کے تابع ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ جل جلالہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک دے دیتا ہے. پھر جتنا خرچ کرتا ہے اتنا اللہ دے دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اس نے سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں 10 بڑے عہدے دے جاتے والا صورت یاسین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تو کی فیوک اللہ علیک، لا تو کی فیوک اللہ علیک. اپنے تھیلے جس سے تم خرچ کرتی ہو اس کو بند نہ رکھنا، پھر اللہ پاک بھی تمہارے اوپر بند کرے گا. خرچ کرنے کا دروازہ بند نہ کرنا، اللہ بھی تیرے اوپر بند کرے گا. اور خرچ کرنے کے لیے اربوں روپے نہیں چاہیے، کروڑوں روپے نہیں چاہیے، لاکھوں روپے نہیں چاہیے. آپ سینکڑوں کے اندر خرچ کریں، اور 20 روپے ہے آپ کے پاس اس میں خرچ کریں. 20 میں 1 روپے دینا یہ ایسا ہے کہ 1 لاکھ میں 5,000. جو 1 لاکھ میں 5,000 دیتا ہے، آپ 20 روپے میں 1 روپے دے گئے، یہ اس کے مساوی ہے. اس لیے کہ اس کے پاس 1 لاکھ ہے اس لیے 5,000 دیتا ہے، اور آپ کے پاس 20 ہے، بلکہ یہ اس سے بڑھ جاتا ہے بات. حالانکہ 1 روپے خرچ کرنی بڑی بات نہیں ہوتی. اور اگر آپ کہیں کہ 1 روپے سے کیا ہوگا تو اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. چنانچہ آپ کسی ایک سی جگہ میں ڈالیں، یہ مسجد ہے اس میں بکسا رکھا ہوا ہے اس کے اندر ڈالیں، اور آپ 1 روپے کسی فقیر کو، ضرورت مند کو دینے کے بجائے کہ آپ کہیں گے کہ وہ لے گا نہیں، آپ اپنے پاس ایک ڈبہ رکھیں، اس میں رکھیں 20 روپے میں سے 1. پھر کل کو آپ کے پاس 20 روپے آ گئے، پھر اس 20 میں سے 1 اس ڈبے کے اندر رکھے. پھر پرسوں آپ کے پاس 20 روپے آ گئے، پھر اس ڈبے کے اندر رکھے. کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ اچھے خاصے روپے جمع ہو جائیں گے. 20 روپے، 40 روپے، 50 روپے، 100 روپے وہ کسی جگہ لگا دیں، مسجد میں لگائیں، کسی جگہ لگا دیں. تو اس سے آپ کا بخل ختم ہو جائے گا. جو آپ کا جی نہیں چاہے گا پہلے، لیکن بخل ختم ہو جائے. تو بخیل آدمی وہ انتہائی، شیطان بھی مسلمان کو جب مارتا ہے تو بخل کے راستے سے مارتا ہے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. چوتھی چیز
کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے وہ غفلت ہے، اور غفلت کے معنی یہ ہے کہ آدمی غافل رہے چیز سے، اس کی طرف توجہ نہ جائے. نمازیں یاد رہتی ہے لیکن غافل ہے، وہ بھول جاتا ہے، اور اس کی ضد ہے، غفلت کی ضد ہے ذکر، اور غافل کا ضد ہے ذاکر. تو ایک آدمی غافل ہوتا ہے، ایک ذاکر ہوتا ہے. اس کو آخرت یاد نہیں ہے، بھول گیا ہے، اور اس کو آخرت یاد ہے. اس کو اللہ جل شانہ کے سامنے پیشی حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا یاد نہیں ہے، اس کو یاد ہے. یہ غافل ہے، یہ ذاکر ہے. اس کو جہنم یاد نہیں ہے، بھول گیا ہے، اس کو جہنم یاد ہے. یہ جہنم سے بچنا نہیں چاہتا، اس کو یاد ہی نہیں، غافل ہے. یہ جہنم اس کے سامنے ہے، اس کے عذاب اس کے سامنے ہے، تو اس کو یاد ہے، وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ لگاتا ہے. غفلت آتی کس چیز سے ہے؟ غفلت آتی ہے ایسے ماحول میں، ایسی صحبت میں جانے سے جس میں آخرت کے علاوہ دنیا کا تذکرہ ہوتا ہو اور اللہ کے علاوہ مال اور دولت کے تذکرے ہوتے ہوں. چونکہ ہمارے گھروں کا ماحول ہی ایسا برباد ہے، اجڑا ہوا ہے، اس لیے گھروں کے اندر جا کر ہماری لالچ بڑھاتی ہے اور ہم غافل ہو جاتے ہیں اللہ سے. تو جن لوگوں کے پاس جو روپے کھیتی گائے بیل بھینس، بینک بیلنس، نوکری اس کے ذکر کرتے رہیں تو اس سے آدمی غافل ہو جاتا ہے. اور غفلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، نماز سے غافل ہو جاتا ہے. کھیل کود نوجوان اس کے اندر لگ جاتے ہیں، کوئی کرکٹ میں لگتا ہے، کوئی کس چیز میں تماشے میں لگتا ہے، اس کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے. نماز کا وقت آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور اس کو یاد ہی نہیں رہتا، یہ غافل ہو جاتا ہے. اس لیے سمجھدار آدمی کبھی عقل والا آدمی وہ ان چیزوں کو جس سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، جو اس کے ذمہ فرض اور واجب ہیں، وہ بھول جاتا ہے. تو یہ جو ذکر ہے وہ ذاکرین کے پاس بیٹھنے سے وہ ذاکر بنتا ہے، آدمی غفلت ختم ہو جاتی. آخرت کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، وہاں دنیا کا ہوتا تھا، آپ بیٹھے تھے، آپ آخرت کو بھول گئے تھے. یہاں پر آ کر آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اب یہ ذاکرین ہے. وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تھا، اللہ کے سامنے پیشی کا ذکر نہیں ہوتا تھا. یہاں پر آپ آ گئے، اللہ جل شانہ کا تذکرہ ہے اور اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا تذکرہ ہے حساب کتاب کے لیے. وہاں قبر کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، یہاں پر قبر کا تذکرہ ہوتا ہے. وہاں موت کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، یہاں پر موت کا تذکرہ ہوتا ہے. تو ان ایسی صحبتوں کے اندر انسان غفلت سے نکل کر ذکر کی طرف آتا ہے. اور ظاہر ہے جب اس کو اللہ یاد آئے، آخرت یاد آئے، جنت یاد آئے، جہنم یاد آئے تو اس کے لیے کچھ کرے گا بھی. اس لیے ایسی مجالس سے نکل جانے سے جہاں پر اللہ اور آخرت یاد آتی ہو، وہاں سے چلے جانے سے یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے. ایسی مجالس کی طرف کہ جہاں آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں ہے، گھر میں چلے گئے، بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آخرت، جنت اور دوزخ ہماری نظروں کے سامنے، اور جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم پھر بھول جاتے ہیں. تو چونکہ صحابہ کرام زیادہ تر وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جہادوں میں لگاتے تھے، کبھی کبھی گھر جاتے تھے، وہ ضرورت تھی، انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساعتن فساعتن. صحابہ کرام نے سمجھا کہ ہم تو منافق ہیں، آپ کے پاس یا رسول اللہ ہماری حالت کچھ ہوتی ہے اور گھر جا کر ہماری حالت کچھ اور ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساعتن فساعتن. اس ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ گھڑی گھڑی، وقفے کی بات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی ایک گھڑی میں عمل کرو گے، ایک گھڑی میں نہیں کرو گے. نہیں، صحابہ عمل کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو دل کی آنکھیں جنت پر لگی ہے، دوزخ کے اوپر ابھی لگی ہے، کبھی لگی ہوگی کبھی نہیں، لیکن صحابہ کرام اعمال کو نہیں چھوڑتے تھے. وہ کیفیات ہیں، تو کیفیات پر مواخذہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے.
اعمال کے اوپر ہے. اعمال کیے تو آدمی نجات پاتا ہے، اعمال نہ کیے تو اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے. لیکن یہ کیفیات ایسی چیز ہے کہ پھر آدمی یہ انسان کو عمل کی طرف کھینچ لیتی ہے. اگر آدمی کے سامنے جنت ہو اس کی نظروں کے سامنے اور اس کو جانا چاہتا ہے، اور نظروں کے سامنے جہنم ہے اس سے بچنا چاہتا ہے، اور اس کی نظروں کے سامنے ترازو اعمال کا ہے، میزان تلا، یہ حساب کتاب کے اوپر اس کی نظر ہے، تو یہ چیزیں، یہ کیفیت جب ہو تو انسان پھر گناہ کو آسانی سے چھوڑتا ہے، عبادات میں اور طاعات میں لگا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے